قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تمہیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بدر کے میدان میں تمہاری مدد اللہ نے کی تھی۔ یہ کمال اللہ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بالکل واضح کر دی کہ میرے پیغمبر نہ تم یہ سمجھنا نہ تمہارے ماننے والے یہ سمجھیں کہ یہ بدر کی کامیابی تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں اگر مدد کی تھی تو تمہارے اللہ نے کی تھی۔ اور یہ بدر کی جنگ کیوں بپا ہوئی؟ یہ حق اور باطل کی کشمکش تھی، اور یہ ایک تاریخ کے اندر انوکھا واقعہ تھا کہ ایک طرف وہ 313 تھے جن کے پاس سوائے ایمان کے کچھ بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف وہ 1000 تھے جن کے پاس ایمان کے علاوہ سب کچھ تھا۔ یہ 313 صرف ایمان رکھتے تھے، نہ ان کے پاس اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ خنجر تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ نیزے تھے، نہ خوراک تھی، نہ راشن تھا، نہ لڑنے کے ڈھنگ تھے۔ کچھ تھا تو صرف ایمان تھا، کچھ تھا تو اللہ پہ کامل اکمل یقین تھا، کچھ تھا تو یہی نعرہ تھا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ سے بہتر نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بہتر نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ 313 عقیدے کے صرف مسلمان نہیں تھے، یہ ایمان اور یقین کے مسلمان تھے۔ ان 313 کو اللہ کے رسول نے اپنے سامنے بٹھایا، اور آپ نے ان 313 کے سامنے سارا واقعہ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے 313 صحابہ، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے گھروں میں پچھلے کئی مہینے سے چولہے نہیں جلے۔ میں جانتا ہوں تمہارے بدن پہ پورا کپڑا ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہارے پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی جوتا ہی نہیں، اور تم بھی جانتے ہو نہ تمہارے پاس کوئی تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، اور تمہارے مقابلے میں جو 1000 کھڑا ہے وہ اسلحے سے لیس ہے، وہ پہلوان اور جنگجو ہیں، انہوں نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں، وہ شراب پیے ہوئے دھت کھڑے ہیں، اور وہ تمہارے مقابلے میں آئے ہیں۔ یاد رکھنا تم 313 ہو، وہ 1000 ہیں۔ اگر تم مارے گئے تمہاری عورتیں بیوہ، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ بتاؤ مقابلہ کرنا ہے یا یہیں بیٹھے رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ سے اول ہی رہے اور ہمیشہ پہلے اٹھتے تھے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بڑی جذباتی تقریر کی، ایسی تقریر جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز تھی۔ آپ نے ابو بکر کی تقریر پہ اتنی توجہ نہ دی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، آپ نے عمر کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ابو بکر اور عمر یہ تو مکہ سے آئے ہیں، یہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، یہ تو شہید ہو بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی قربانیاں تو اللہ نے پہلے بھی قبول کر لی ہیں۔ یہ جو مدینہ کے انصار بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بات کرے گا تو میں فیصلہ کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سرداران میں سے تھے، کھڑے ہو گئے۔
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے جواب کے انتظار میں ہیں کہ ہم آپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں جنہوں نے عین میدان جنگ میں آ کر کہا تھا موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آج آپ کہیں کہ سمندروں میں چھلانگ لگاؤ اور آگ میں کود جاؤ، رب کعبہ کی قسم انصار میں سے کوئی ایک بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پہ یہ بیعت کر کے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ اور ہمارے سینے میں سانس موجود ہے، قیامت کی صبح تک بھی اگر زندہ رہے تو یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے رہیں گے۔